برطانوی شہزادہ ولیم اور ڈچس آف کیمبرج کیٹ مڈلٹن نے اپنے دورے کا چوتھا دن لاہور میں گزارا، جہاں انہوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کرکٹ بھی کھیلی۔ اس موقع پر ولیم نے تو شرٹ اور ٹراؤزرز پہنے ہوئے تھے، لیکن کیٹ نے سفید رنگ کا پاکستانی لباس پہن رکھا تھا۔ جب شاہی جوڑے نے بچوں کے ایک اسکول کا دورہ کیا تو پاکستانی میڈیا پر لوگ ان کی اور ان کے لباس کی مشابہت ان کی مرحوم ساس شہزادی ڈائنا سے کرتے رہے۔ برطانوی شاہی خاندان کے افراد کی پاکستان آمد پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر متضاد آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ صالحہ محمود احمد نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ اور کون ہے جو کیٹ مڈلٹن کے نہایت عمدہ ملبوسات کے سحر میں ہے، جبکہ نائلہ عنایت کے مطابق انہوں نے جو اپنا ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ ایسے بہت سے ہیں جو کیٹ مڈلٹن کے دیسی اوتار میں مست ہیں۔ اس طرح کے اخلاقی اقدار کے نگہبانوں کے لیے کیٹ کا شلوار قمیض پہننا تو ہماری ثقافت کی عزت ہے، لیکن جب ماہرہ کوئی چھوٹا لباس پہنتی ہے تو انہیں ہماری ثقافت کی بے عزتی لگتی ہے۔ صحافی طلعت حسین نے کچھ اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ خواتین و حضرات، پیش ہے اسلام آباد کی مکمل بے نظمی، کیونکہ ولیم اور کیٹ کو شہر کا کھلا راستہ دینے کے لیے سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں، ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، خاندان پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین، سوشل میڈیا کامنٹیٹر ربیل ہنا فریال اور بی بی سی کی ہمارے ساتھی ثنا آصف۔ آپ تینوں کو سیربین میں خوش آمدید۔ طلعت حسین صاحب، سب سے پہلے میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے ایک اور ٹویٹ میں کالونائزرز کو راستے فراہم کرنے کا ذکر بھی کیا۔ کسی بھی ملک میں کوئی باہر سے آتا ہے تو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، حکومتی دورے ہر جگہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کولونیل ہسٹری میں جانے کی کیا بات ہوگی؟ حکومتی دورے ہر جگہ ایسے نہیں ہوتے۔ آپ لندن میں موجود ہیں، یہاں پر بھی حکومتی دورے ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ حکومتی دورہ نہیں ہے، یہ ایک رائل فیملی کے نمائندگان کا دورہ ہے۔ اس کا پاکستان اور برطانیہ کی سفارتکاری سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے۔ یا تو آپ کے وزیر اعظم یا ان کی کابینہ کے نمائندگان یہاں پر آئے ہوتے تو ہم اس کو حکومتی دورہ کہتے۔ یہ تو ایک رائل فیملی کے نمائندگان کو پکنک فراہم کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اور جو میں نے ٹویٹس کیے، جس کا میں نے ذکر کیا، ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے اس وقت میڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی آرگومنٹ یہ موجود ہے کہ یہ ہمارا جو لاسٹنگ لو ہے ان حوالوں سے، جن حوالوں سے برٹش کولونیلزم دنیا بھر میں پھیلا، اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہیں، ہم کیوں ان کو شہزادہ اور شہزادی کہتے ہیں۔ آپ کہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے تو شہزادہ اور شہزادی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ڈائریکٹ یہ حکومتی ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں تو ڈائریکٹ سفارتکاری میں نہیں آتا، لیکن رائلٹی کو پروٹوکول دینا بھی ایک طرح سے تو ڈپلومسی کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی رائلٹی نہیں ہے، وہ پاکستان کی رائلٹی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو سڑکوں پر پھینک دیں، ان کو ٹانگے پہ بٹھا دیں، رکشے پہ بٹھا کے ان کو پریشان کریں، جس طرح پاکستان کی عوام اسلام آباد میں پریشان ہوئی یا آج لاہور میں بھی ہوئی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تمام شہر کی سڑکوں کو بند کرنا، اور ہماری بچیاں پھنسی ہوئی تھیں، میں 7:30 بجے روڈ کے اوپر موجود تھا، یونیورسٹی سے بچیوں کی بسیں جو ہیں وہ آئی ہوئی تھیں، 5 گھنٹے لوگ سڑکوں کے اوپر موجود رہے۔ میرے خیال میں یہ زاویہ زیادہ اہم ہے اس وزٹ کا۔ مہمانوں کا قصور نہیں ہے، یہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ میں کر دوں، مہمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ظاہر ہے زاویہ ایک یہ بھی ہے، لیکن ربیل ہنا صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس طرح کی خاطر واقعی ایک کولونیل مائنڈ سیٹ کے زمرے میں آتی ہے؟ آئی ڈونٹ ریئلی تھنک کہ یہ کولونیل مائنڈ سیٹ کا قصور ہے، کیونکہ ویدر اٹس ہمارے پرنس اور پرنسز ہو گئے یا کوئی بھی باہر سے کسی کا بھی ڈیلیگیشن آتا ہے، چاہے ان کا پالیٹکس سے ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے، یا وہ صرف ہمارے یہاں ایک گیسٹ کے طور پر آ رہے ہیں، تو آئی تھنک ان کو پروٹوکولس دینا، ان کو پراپر سیکیورٹی دینا، وہ ہمارا ایک اوبلیگیشن ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہماری طرف جو بھی آئے اس ملک میں ان کو پراپر پروٹوکول سیکیورٹی دی جائے اور ان کا اسی طرح سے ویلکم کیا جائے۔ بٹ جیسے سر طلعت نے بولا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بیکاز بینگ اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ مائی سیلف آئی ہیو سین دس سو مینی ٹائمس، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی باہر سے ڈیلیگیشن ہو یا ایون اپنے ملک میں ود ان آر کنٹری کوئی موومنٹ ہو رہی ہو، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں، ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں، وینس
پھنسی ہوئی ہیں, بچوں کی وینس پھنسی ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری پبلک کو بہت مشکلات ہوتی ہیں, بہت پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ارجنٹ ضرورت ہے کہ ان کو پہنچایا جائے ہاسپٹلس میں. تو کلونیلزم آئی ڈونٹ ریئلی تھنک میٹرز, بیکاز وہ تو ہم کہیں کہ اگر ہمارے اپنے ملک میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہو, میری یونیورسٹی GHQ کے پاس تھی, وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ روٹس ہوتے تھے. تو آئی تھنک یہ تو مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارا بڑا. میں آپ کو یہاں اس لیے روک رہی ہوں ربیل حنا صاحبہ, کیونکہ میں یہاں ثنا سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ثنا, اس دورے کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات تو کریں گے, لیکن آج جو شاہی جوڑا ہے اس کی کیا مصروفیات رہی, ہمیں ذرا وہ بھی بتائی دیں. آج شاہی جو جوڑا ہے وہ لاہور میں ہے اس ٹائم, اور سب سے پہلے جب لوگ اسلام آباد آئے تھے تو جس طرح انہوں نے ایک اسکول سے اسٹارٹ کیا تھا بچوں سے ملنے سے اپنے دورے کا آغاز, تو آج لاہور میں بھی سب سے پہلے وہ لوگ SOS گئے ہیں, SOS ولیجز میں گئے ہیں اور وہاں پہ بچوں سے ملاقات کی ہے. اس کے بعد شاہی جوڑے نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو پاکستان کی ہے وہاں پر گئے ہیں, اور وہاں پہ سب پاکستانی کرکٹرز جن میں ثنا میر, وقار یونس وغیرہ موجود تھے, اور ان کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلی ہے, جو کہ آئی تھنک پاکستان کی ایک اچھی پازیٹیو امیج کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ثنا, آپ نے امیج کی بات کی, پازیٹیو امیج کی بات کی. طلعت حسین صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نا ہر بات پر تنقید کرنے کی عادت ہو گئی ہے. اس طرح کا دورہ ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. دیکھیں, حقائق امیج بلڈ کرتے ہیں, جوڑوں کے کپڑے جو ہیں وہ امیج بلڈ نہیں کرتے ہیں. اگر یہی جوڑا جس کو ہم شاہی جوڑا کہنے پر مجبور ہیں, شاہی جوڑا تو برطانیہ کا ہے, پاکستان کا شاہی جوڑا تو نہیں ہے. اس حصے کے جو شاہی جوڑے تھے وہ تو رنگون کے اندر مدفون ہیں, ان کی تو خیر گردنیں قلم کر دی گئی تھیں. پھر آپ کہیں گے آپ تاریخ کو کیوں لے کے آ رہے ہیں, لیکن تاریخ سے جان چھڑانا جو ہے مشکل ہے. اگر یہ جوڑا جو ہے مثلا ہندوستان کے اندر ہوتا تو ولیم صاحب دھوتی پہن کے کھیل رہے ہوتے, وہ وراٹ کوہلی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے. تو یہ ایک فروغی قسم کی بحث ہے کہ انہوں نے کون سے کپڑے پہنے, جس کلچر کے اندر جاتے ہیں وہ نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. امیجز کی آپ نے بات کی, بالکل درست فرمایا آپ نے کہ مثبت امیج بنتا ہے. میں اس پر معترض بالکل بھی نہیں ہوں. میرا تو صرف مقدمہ یہ ہے کہ 3 دن سے آج لاہور کے اندر ایئرپورٹ کی سڑکیں بند تھیں. اب یہاں پر ابھی ارائیو کیا, میں آپ کے اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو باقاعدہ میسیجز آئے کہ آپ 6:30 سے 7:30 تک اگر ٹریول کریں, اور میرے موبائل میں موجود ہیں, تو یہ دیکھیے گا کہیں سڑکیں بند نہ ہوں کیونکہ شاہی جوڑا تشریف لا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایشو ہے, ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم مہمانوں کے ساتھ جو ہے. میں آپ کو روک صرف اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہاں ہمارا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. آپ ہمارے ساتھ, آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, ہم بات کو جاری رکھیں گے. لیکن برطانوی شاہی جوڑے کے دورے پاکستان کے موضوع پر یہ گفتگو ابھی جاری ہے. آگے چل کر جائزہ لیں گے کہ شاہی جوڑے کا یہ دورہ پاکستان کی ساکھ بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. برطانوی شاہی خاندان کے افراد کے دورے پاکستان پر بات جاری رکھتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین, سوشل میڈیا کمنٹیٹر ربیل حنا فریال, اور BBC کی ہماری ساتھی ثنا آصف بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. ربیل حنا صاحبہ, اس دورے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بات کیٹ مڈلٹن کے لباس پر ہو رہی ہے. انہوں نے جو کپڑے پہنے ہیں, جس نے ڈیزائن کیے ہیں, اتنی زیادہ توجہ کیوں دی جا رہی ہے؟ آئی تھنک اس کا جو ہسٹری اور جو ریکارڈ ہے نا, وہ جیسے سر طلعت نے بولا ہے کہ یہ ہمارے کلونیلزم کی وجہ سے بھی ہے, اور یہ ہمارے یہاں کی کچھ انٹرنلائزڈ مسوجنی بھی ہے کہ ہمارا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ عورتوں کی اٹھنا بیٹھنا, ان کے کیا ڈریسنگ ہے اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کر رہی ہیں. حالانکہ اٹس ریئلی نائس اور کہ انہوں نے یہاں آ کے ہمارے ڈریس کوڈ کو, ہمارے ایتھیکل مورل کوڈ کو اتنی رسپیکٹ دی, اور اس طرح سے جو ہے وہ ڈریس اپ ہوئی نہیں ہے. بٹ اس چیز کو فوکس کر کے صرف ان کو ایک بہت زیادہ رسپیکٹفل وے میں بات کرنا, جسٹ بیکاز کہ وہ ہمارے اٹائر میں ڈریسڈ اپ ہیں, اور یہی اگر ہمارا کوئی سیلیبریٹی باہر جا کر, جیسے ابھی ریسنٹلی جو سارے ہمارا شوبز ہے وہ ایوارڈس کے لیے باہر گئے ہوئے, ڈزنی لینڈ گئے ہوئے تھے, تو اس چیز کو دیکھ کے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایتھیکل مورل کوڈ جو ہے وہ صرف عورتوں کے اوپر ہی آ کے لاگو کرتی ہے ہماری عوام, اور اگر یہی کام کوئی ہمارا اپنا سیلیبریٹی کرے تو اس کو جتنی لان تان سننے کو ملتی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھ لیں اقرا عزیز اور یاسر حسین کو کتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ جسٹ بیکاز کہ انہوں نے وہاں جا کے اس طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وجہ ہے کہ ہماری عوام بہت obsessed ہے کہ عورتیں کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کر رہی ہیں, کیا پہن رہی ہیں, اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, اور یہ سارا ذمہ عورتوں پر ہی کیوں رہتا ہے, اس پر ہم اور بات کریں گے. لیکن ثنا, پہلے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس دورے کو آپ نے کور بھی کیا ہے, کپڑوں کے علاوہ ایسے بھی تو پہلو ہیں جن پہ شاید بات نہیں ہو رہی لیکن جو شاید زیادہ اہم ہے.
ہاں جی بالکل ایسا ہے کہ لیکن زیادہ تر جو کیٹ کے کپڑے ہیں اس پورے ٹرپ میں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن اور بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح آج یہ کپل بادشاہی مسجد پہ بھی گیا ہے، اس کے علاوہ یہ لوگ لاہور کا جو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہے، یہ لوگ وہاں پر بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو اہم چیز مجھے لگی، یہ لوگ چترال گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پوری دنیا میں بہت جس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک اگر ان کے ٹرپ کو اس حوالے سے ہم لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کے بہت سے پازیٹیو اسپیکٹس کو بھی یا ایسی چیزیں جن پر بہت کم بات ہو رہی ہے ان پہ بھی بات کرنے کی، یا ایٹ لیسٹ اپنے اس ٹرپ سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو پاکستان ہے اور خاص طور پہ اس میں جو زیادہ جو سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے وہ کیٹ پہ، اور کیٹ کے بھی سب سے زیادہ ان کے جوتوں کپڑوں جولری سے بھی زیادہ مطلب ان کے کپڑوں کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو اور اس کی بھی شاید وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کیونکہ پاکستانی جو کلچر کی شلوار قمیض ہے بالکل جو انہوں نے پاکستانی لباس پہنا تھا۔ طلعت حسین صاحب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے ربیل نے بھی کہا کہ یہ شاید ایک انڈر لائن مسوجنی ہے کہ خواتین کے سر پر ہی آتی ہے یہ بات کہ کلچرلی اپروپریٹ انہیں ہی ہونا پڑتا ہے، ہمیشہ یہ ذمہ داری عورت کے سر پہ آتی ہے۔ پرنس ولیم کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر تو انہوں نے اپنے عام کپڑے ہی پہنے۔ جی کوئی شیروانہ وغیرہ بھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فوکس میں نہیں آئے، رکشے پر بھی سوار تھے وہ بھی اتنا فوکس میں نہیں آیا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ابھی ویری آنیسٹ ود یو۔ ذرا میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں، یہ ایک حصے میں ڈیبیٹ یقیناً ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر صرف کیٹ کے کپڑے ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، میرے سامنے تو ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں جس پر میں یہ رائے بنیاد کروں کہ اب ان کے کپڑے ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو ظاہر ہے آپ کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ جیسے کس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں؟ مثلاً پاکستان کے اندر کے حالات ڈسکس ہو رہے ہیں، JUIF کا لانگ مارچ ڈسکس ہو رہا ہے، ہزاروں ایسی چیزیں، لیکن ظاہر آپ کے پروگرام کا سکوپ نہیں ہے نا۔ رائٹ، نہیں مجھے لگا کہ شاید اس دورے کے بارے میں اور پہلوؤں پہ بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے پروگرام دورے پہ کرنا تو آپ دورے کا ہی سوچیں گی نا۔ ظاہر ہے۔ اچھا ربیل لینا صاحبہ، پچھلے کچھ عرصے میں اگر دیکھا جائے پاکستان بہت کم ہی لوگ آئے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے اسپورٹس پرسنز ہوں، کھلاڑی ہوں، ایسے میں اس دورے کا ایک مثبت پہلو بھی تو ہے نا؟ ڈیفینیٹلی ایک بہت مثبت پہلو یہ ہے کہ رائل فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ یہاں آئے ہیں اور وہ اتنا اچھے طریقے سے ہمارے مختلف ایریاز کو وزٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک بہت پازیٹیو امیج جو ہے وہ جا رہا ہے دنیا کے سامنے، اور جس طرح سے وہ ہمارے ڈریس کوڈ کا، پھر ڈریس کوڈ کی بات آ جاتی ہے، جیسے وہ چترال گئے، انہوں نے وہاں کا ڈریس کوڈ فالو کیا، وہاں کا پورا اٹائر پہنا، جیولری پہنی، سب کچھ، تو ایک بہت اچھا اور پازیٹیو امیج جا رہا ہے، اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بھی بری جگہ نہیں ہے باہر کے لوگوں کے لیے، اور ایوری بڈی از ہیئر۔ جیسے ابھی سری لنکن ٹیم آئی تھی، تو آہستہ آہستہ ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے کنٹری کا ایک بہت پازیٹیو اور سیف امیج دنیا کے سامنے پورٹریٹ کریں۔ لیکن جیسے سر طلعت نے بولا کہ ہاں سوشل میڈیا پہ بہت سے اور ٹاپکس بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، انڈر ڈسکشن ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک جو آپ کہہ لیں طبقہ ہے جو اسپیشلی ینگسٹرز کا ہے، ان کے انڈر جو ہے ابھی یہی ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے کہ انہوں نے پہنا ہوا کیا ہے، اور اس کا کمپیریزن وہ کریں گے ہمارے اپنے۔ سوری میں آپ کو اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ میں یہاں طلعت حسین صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دورہ ہے اس کی درخواست دراصل برطانیہ کی طرف سے آئی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ برطانیہ کا کیا انٹرسٹ تھا اس دورے میں؟ جی بہت واضح انٹرسٹ ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کی خاص الفت ہے برطانیہ کے ساتھ۔ عمران خان کے بچے جو ہیں جمامہ صاحبہ کے گھر میں موجود ہیں، زلفی بخاری جو ہیں ان کا بزنس وہاں پر موجود ہے، انیل مسرت موجود ہیں، گورنر پنجاب جو ہیں وہ سارا UK کے اندر وہ رہتے ہیں، وہاں پہ ان کا بزنس موجود ہے، تو بہت بڑی برطانیہ کی لابی اس وقت پاکستان میں پاور میں ہے۔ ٹھیک، چلیں ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، طلعت حسین صاحب، ربیل، ہنا اور ثنا آصف، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔